لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على الإمام المنتظر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بہت سی ایسی باتیں کہ جو آج کے مجلس میں آنا تھیں وہ کوئسچن آنسر کے سیشن میں آ گئیں، تو مجلس میری تھوڑی شارٹ رہے گی کہ ابھی آپ 1 گھنٹے سے زیادہ 65 منٹ کا Q&A سیشن سن کے بیٹھے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کل کہا کہ 1437 ہجرہ جعفری سینٹر اٹلانٹا کا پہلا عشرہ محرم آج آخری مجلس ہے. غدیر اور ہماری رسپانسبلٹیز، غدیر اور ہماری ذمہ داریاں، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی اور سورہ مائدہ کی اس آیت کو پہلی مجلس میں تلاوت کیا. آج آخری مجلس میں ایک بار پھر اس کی تلاوت کر کے اس کے میسج کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. کل ہم نے اتممت علیکم نعمتی پر بات کی تھی، تو اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آج واضح کرنا تھیں کہ شکر نعمت کیسے ہوتا ہے اور کفران نعمت کیسے. تو اس اسراف کے حوالے سے جو آج گفتگو ہوئی اس میں وہ چیز کور ہو گئی. لیکن رضیت لکم الاسلام دینا یہ آخر میں کہا، اس سے پہلے اتممت علیکم نعمتی کہا، مگر اس سے بھی پہلے کہا یوم اکملت لکم دینکم. دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا. تو اس کے اندر 2 باتیں آ گئیں. پہلی بات تو یہ کہ اب قیامت تک کوئی بھی زمانہ آ جائے، سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، انسان کتنا ہی پروگریسو ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جس کا سلوشن اسلام میں نہ ہو. حضرت موسیٰ کے لیے یہ آیت نہیں آئی، حضرت عیسیٰ کے لیے یہ آیت نہیں آئی، ان سے پہلے حضرت ابراہیم کے لیے یہ آیت نہیں آئی، پہلی شریعت نوح لے کر آئے ان کے لیے یہ آیت نہیں آئی. وہاں پہ چیزیں انکمپلیٹ تھیں. چنانچہ وہ شریعت زمانہ چینج ہونے سے، انسان کی ترقی سے آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی تھی. لیکن جو غدیر کے میدان میں اسلام مکمل ہوا، اب 21 سینچری ہو کہ 31 سینچری ہو کہ ابھی 10,000 سال اور ہو کہ 1 ملین سال اور، نئی چیزیں آئیں گی، نئی ڈسکوریز آئیں گی، نئے ویوز آئیں گے. ہر ایک کا سلوشن اسلام کے پاس ہے. تبھی قرآن، اب یہ قرآن کے لیے یہ لفظ کہنا غلط ہے لیکن کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ پورا دین، کامل دین، کوئی اس کے اندر کمی اور خرابی نہیں. ایک بات یہ، لیکن اسی کو سمجھانے کے لیے کہ جب یہ دین پورا ہے، جب یہ دین کامل ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. تو اسلام میں جب داخل ہو تو مکمل طریقے سے داخل ہو. یہ نہیں کرنا کہ کچھ چیزیں اسلام سے لے لی، کچھ چیزیں کہیں اور سے لے لی. دیکھیے یہ وہاں تو چلے گا کہ جہاں پہ ایک چیز انکمپلیٹ ہے تو آپ نے کہا جتنا ان کے پاس ہے ان سے لے لو، جو یہ نہیں دے سکتے وہ ان سے لے لو. جیسے پہلے زمانے میں، بلکہ ابھی بھی بہت سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی یہ ہے کہ آپ بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے گئے، گوشت یہاں سے لیا، کپڑا وہاں سے لیا، جوتے وہاں سے لیے، صابن اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ وہاں سے لیا. اب بن جاتی ہیں سپر مارکیٹ، بن جاتی ہیں ہائپر اسٹور، بن جاتے ہیں بڑے بڑے والمارٹ. وہاں ایک روف کے نیچے ہر چیز موجود ہے. ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کہ تھوڑا ادھر سے، تھوڑا ادھر سے، تھوڑا ادھر سے، ہر چیز ایک جگہ مل رہی ہے. یہ تو بہت ہی غلط قسم کی مثال ہے. اسلام تو اس سب سے بلند ہے. تو اسلام یہی کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے ہر پرابلم کا سلوشن میرے پاس اور تمہاری زندگی کی ہر گائیڈ لائن میرے پاس ہے، تو پھر اسلام میں پورے آؤ. پھر یہ نہیں چلے گا کہ آدھا ہمارے ہاں یہی چلتا ہے، ہمارے ہاں یہی چلتا ہے. لیکن اسی چیز کو تیسری آیت جو حضرت ابراہیم کا قول ہے، حضرت ابراہیم کا قول
آیت ہے قرآن کی. بہت عجیب ایک جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا عجیب نہیں ہے، سننے میں آپ کو ذرا سا یہ بہت عجیب لگے گا، سرپرائزنگ. ویسے تو کوئی نئی بات نہیں. آج کی جو Q&A کی ہماری سیٹنگ ہوئی اس میں بھی یہ بات آئی. مسجد زرار کا جب واقعہ میں نے پڑھا تھا اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اپنے مغز سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کیجئے. ہے ہر چیز اسلام میں عقل والی. بہت سی چیزیں وہی ہیں جو آج کی سائنس کہتی ہے، لیکن ابھی اسٹل کچھ چیزیں انکمپلیٹ. اسلام کو سمجھنا ہے اللہ اور اہل بیت نے جو ہم کو کرائیٹیریا بتایا. ایک صاحب، پہلے زمانے کے اندر پرنٹنگ انڈسٹری تو تھی نہیں. ہر چیز، ہر بک، ہر پمفلیٹ، ہر فلائر ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا. اب تو خیر کمپیوٹر اور آئی ٹی کی وجہ سے تو پرنٹنگ انڈسٹری بھی پیچھے رہ گئی، لیکن پہلے ہر چیز ہاتھ سے لکھی جاتی. تو موسٹ ایکسپینسو اور موسٹ ڈیفیکلٹ چیز ہوتی تھی بک. جیسے آج میں نے آپ کے سامنے کوڈ آف پریکٹس بڑے آرام سے پیش کر دی. پہلے یہ پوری کتاب ہاتھ سے لکھیں گے تب جا کے کسی کو دکھا سکیں گے، تو کتاب ہر ایک کے گھر میں نہیں ہوتی تھی. سید رضی اور مرتضیٰ کے واقعے میں ذرا سی اس کی تفصیل آ گئی. تو قرآن کو تو ہر ایک کو چاہیے. لوگ قرآن لکھواتے تھے اور بہت زیادہ اس کا پیمنٹ کرنا پڑتا تھا. اتنا موٹا قرآن پورا لکھنا، اور اس میں تو کہنا بھی پڑتا تھا وہ جو لکھنے والا ہے کہ بھائی بی کیئرفل، کوئی غلطی نہ ہونے پائے. تو ایک صاحب کو قرآن چاہیے تھا. انہوں نے اس پروفیشن کے آدمی کو بلایا اور کہا کہ یہ میں دوست کے یہاں سے قرآن لایا ہوں، اس کی کاپی کر دو. ہم تو آج فوٹو کاپیئر، زیروکس، اسکیننگ، بہت ساری چیزیں پہلے زمانے کی بات. اور دیکھو بی کیئرفل، یہ قرآن ہے، بہت ہی توجہ سے لکھنا ہے، اس میں غلطی نہ ہو جائے. اب یہ انگریزی والوں کو تو بتانا مشکل ہے، لیکن ہم اردو یا عربی میں کہتے ہیں کہ زیر و زبر اور پیش کی ایک اہمیت ہوتی ہے، وہ کم زیادہ نہ ہونے پائے. اس نے کہا نہیں میں بھی مسلمان ہوں، قرآن پہ مجھے بلیو ہے، اللہ کا کلام ہے، بالکل ٹھیک لکھ کر لاؤں گا. لکھ کے لے آیا. 2 مہینے لگے، 4 مہینے، 6 مہینے. ان صاحب نے قرآن ریسیو کیا، لیکن ایک بار پھر ریکنفرم کیا کہ بھائی بالکل احتیاط سے لکھا، میں روز تلاوت کروں گا. اب عربی تو کوئی نہیں جانتا نا، جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھتے ہیں. غلط لکھ دیا تو ایسا نہ ہو کہ میں غلط تلاوت کر رہا ہوں. جیسے صراط الذین انعمتا، یا اگر آپ انعمتا کو انعمتو پڑھ دیں تو اہل سنت کے ہاں تو آپ کافر ہو گئے، ہمارے یہاں بھی اس کے قریب قریب پہنچ جائیں گے. انعمتا، انعمتو، تا کے بدلے تو پڑھ دے. انعمتا کے معنی اے اللہ تو نے نعمت دی، انعمتو کے معنی میں نے نعمت دی. اوہ اتنے بڑے آپ ہو گئے کہ آپ نعمتیں دے رہے ہیں. ایک تا سے تو آپ نے پڑھا اور مانے کہیں کفر و شرک کے قریب پہنچ گئے. تو کہا کہ دیکھو یہ روزانہ میں تلاوت کروں گا، بالکل ٹھیک لکھ کر لائے. کہا کہ بالکل ٹھیک، پرفیکٹ. ہاں بس ایک کریکشن مجھے کرنا پڑا. قرآن میں کریکشن کرنا پڑا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ یہ جو آپ نے مجھے قرآن دیا تھا اس میں غلطی مجھے نظر آئی، وہ میں نے ٹھیک کر دی. وہ کیا؟ کہا قرآن اللہ کا کلام، وہی، اس میں جگہ جگہ شیطان کا لفظ آیا ہے. شیطان مردود ہے، ملعون ہے، کنڈیم کرتے ہیں، قرض کرتے ہیں، ہر ایک پیج کے بعد شیطان کا لفظ آ رہا ہے. توبہ توبہ، قرآن میں شیطان، میں نے اس کو کاٹ دیا، جہاں جہاں شیطان تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اچھا تو ان صاحب نے پوچھا کہ بھائی وہ جو ڈیلیٹ کیا تو وہ جگہ خالی رہ گئی. کہا نہیں خالی نہیں رہ گئی، کہیں میں نے آپ کے باپ کا نام لکھ دیا، کہیں میں نے اپنے باپ کا نام. اب وہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہے کہ قرآن جیسی کتاب میں شیطان کا نام نہیں آنا چاہیے، تو بہت ہی برا نام. اور اپنی جگہ وہ اپنے باپ اور سامنے والے کے باپ کو عزت دے رہا ہے کہ جہاں جہاں شیطان کا ذکر ہے اس کو کاٹ کے آپ کے باپ کا نام لکھ دیا. قرآن نے کہا شیطان گمراہ کرتا ہے کہ آپ کے باپ گمراہ کرتے ہیں اصل ہے. تو اب یہ ہے اپنے حساب سے وہ سمجھا، لیکن سیریس مسئلہ یہی، بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اس میں اہل بیت کی توہین نہ ہو جائے. رسول اللہ کا نام کہیں پہ لکھا ہوا ہے، رسول اللہ کا، اور آپ کا وضو نہیں، آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں.
جو اس وقت کا فتویٰ ہے کہ آپ بغیر وضو کے رسول کا نام چھو سکتے ہیں، اور شیطان کا لفظ قرآن میں آ گیا تو آپ بغیر وضو کے شیطان کے لفظ کو نہیں چھو سکتے۔ اگر قرآن کی آیت میں کہیں لفظ شیطان آیا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اس لفظ شیطان کو بغیر وضو کے چھونا حرام، شیطان اس لیے کہ قرآن میں آ گیا۔ اور اگر اللہ کے اتنے بڑے عظیم ترین نمائندے، قرآن میں نہیں کہیں اور رسول کا نام لکھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو چھو لیا بغیر وضو کے، یہ حرام نہیں۔ تو جو اسلام ہے اس کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا پڑتا، اپنا اینگل لے کے آ جائیں تو ایسے جوک قرآن کے بارے میں بھی ہو جائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم کا قول ہے، جب قرآن میں آ گیا تو یہ آیت بن گئی، یہ آیت بن گئی۔ بلکہ شیطان کا بھی جو قول قرآن میں آ گیا، شیطان کی بات، وہ آیت بن گئی۔ شیطان نے کہا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ قرآن میریکل ہے، قرآن ورڈ آف اللہ ہے، شیطان کی یہ بات بھی بن گئی اللہ کا کلام۔ اب حضرت ابراہیم اصول دے رہے، اِنَّ صَلَاتِي، میری نماز اللہ کے لیے، ٹھیک، وَنُسُكِي، میری پوری عبادتیں اللہ کے لیے، ٹھیک، وَمَحْيَايَ، اور کہا میری ساری زندگی اللہ کے لیے۔ جس طرح نماز آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے جو اللہ نے آپ کو بتایا، اسی طرح سے ساری زندگی اس طرح گزاریں گے جو اللہ نے بتایا۔ لیکن نماز میں کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کہیں کہ اللہ نے تو 3 رکعت کہی ہے، مگر پیرنٹس کی خواہش ہے کہ 2 رکعت پڑھو، تو آج میں 2 رکعت پہ ختم کر رہا ہوں۔ آپ نماز چھوڑ دیں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، مگر جو اللہ نے بتایا پڑھیں گے تو ویسے ہی پڑھیں گے۔ آپ نے کہا اللہ نے تو کہا ہے کہ روزہ ڈاؤن ٹو ڈسک تک رکھو، لیکن دوستوں کا اصرار ہے کہ 2 گھنٹے پہلے روزہ توڑ لو، تو آدھا روزہ اللہ کے کہنے سے رکھ رہا ہوں، آدھا ان کے کہنے سے کبھی نہیں کریں گے، آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے، مگر یہ نہیں کریں گے۔ قرآن نے کہا اسی طرح محیایا، ساری زندگی اللہ کے طریقے سے گزارنا۔ یہ نہیں چلے گا کہ نمازیں اللہ کے طریقے سے ہوں گی اور میرج فنکشن وہ جو ہوگی وہ جو سوسائٹی کہہ رہی ہے، جو کمیونٹی کہہ رہی ہے، جو دوست کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا کہ حج تو اللہ کے طریقے سے ہوگا اور بچے کی برتھ ڈے پارٹی آپ اس طرح کریں گے جیسا آپ کا من کہہ رہا۔ یہ اسلام نہیں۔ اسلام ہے ٹوٹل اوبیڈینس، ہر کام، چاہے وہ عبادتیں ہوں، چاہے وہ آپ کی فیملی لائف ہو، چاہے وہ آپ کے خوشی کے فنکشن ہو، چاہے وہ آپ کے غم کے فنکشن ہو، ہر چیز مکمل۔ اور یہ پیغام کب ملا؟ یہ پیغام ملا غدیر کے میدان میں۔ غدیر کے میدان میں یہ پیغام ملا کہ آج کے بعد اسلام کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملا سکتے ہو۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، شادی بیاہ میں الگ ایک شریعت چلتی، نماز میں الگ شریعت ہے، وہ آغا سیستانی کی کتاب دیکھتے ہیں، شادی بیاہ میں الگ شریعت ہے، وہ عورتیں بتاتی ہیں کہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا مومنہ کمیونٹی کی شادیاں کیسی ہوتی، لیکن ہمارے ہاں شادیاں ہوتی، یہ بری ہوگی، یہ سانچک ہوگی، یار سے مصحف ہوگا، یہ اس طرح سے فوٹو کھینچے جائیں گے، اس طرح ویڈیو بنایا جائے گا، یہ اس طرح سے آئی فون چلے گا، یہ آئی پیڈ چلے گا۔ بھئی عورتیں کہہ رہی ہیں کیا کریں، اور تو اور پیور گولڈ مرد کے لیے پہننا حرام ہے، شادی پہ پہنتے ہیں کیونکہ ماں کی خواہش ہے۔ غدیر کا اعلان، غدیر، میں اور کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، غدیر کا اعلان یہ ہے کہ جس طرح سے نماز میں اللہ کا حکم چلے گا، اس طرح شادیوں میں بھی اللہ کا حکم چلے گا، اس طرح برتھ ڈے میں بھی اللہ کا حکم چلے گا، اس طرح بزنس میں بھی اللہ کا حکم چلے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گئے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے، کوئی خلا نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے کسی اور سے کوئی چیز لے کے اس کو فل کرنے کی۔ یہ غدیر کا پہلا اعلان۔ اور غدیر کا دوسرا اعلان یہ، جب یہ پوری آیت آ گئی، دوسرا اعلان یہ کہ اللہ اس اسلام کو بغیر کسی پروٹیکٹر کے نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت نوح، حضرت موسیٰ کی شریعت میں شاید چل جائے، گرچہ وہاں بھی نہیں تھا لیکن شاید چل جائے، کیونکہ اس کے بعد زیادہ کمپلیٹ میسج دینے والا دوسرا نبی آ رہا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، لاسٹ اینڈ فائنل میسج آف اللہ۔ اب اس کے اندر اگر کوئی چیز ختم ہو گئی، اگر اسے کوئی نقصان پہنچ گیا، کوئی اور نہیں آئے گا، تو اللہ بغیر کسی ڈیفینڈر، پروٹیکٹر، گارجین کے اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ غدیر کے میدان میں یہ اعلان سامنے آیا، مگر کیا یہ اعلان خالی 11 ہجری کا تھا؟ آج 1437 ہجری میں اللہ نے اپنے دین کو چھوڑ دیا؟
کہا نہیں وہ زمانے کا امام ہے، اگر وہ ہے تو وہ کہاں ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیسے وہ دین کو ڈیفینڈ کر رہا، کیسے پروٹیکٹ کر رہا؟ کہا کہ امام باپ ہے، 2 سال کے لیے باہر جا رہا ہے، بچے اگر چھوٹے ہیں ایسے چھوڑ کے نہیں جائے گا، کسی کو اپوائنٹ کر کے جائے گا۔ اگر سینس آف رسپانسبلٹی رکھنے والا باپ ہے کہ بھئی یہ بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو کسی مجبوری میں مجھے جانا پڑ رہا ہے، اپنے بھائی سے کہہ گیا، اپنی بیوی سے کہہ گیا، فیملی ممبر سے، دوست سے، بلکہ یہ تو ایسے اکثر واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی مر رہا ہے جوانی میں، چھوٹے بچے ہیں، پریشانی ہے، دوست سے کہا کہ بھئی میں تو مر رہا ہوں، میرے بعد میرے بچوں کو دیکھنا۔ یا ہم اور آپ 3 یا 4 بچوں کے لیے اتنا پریشان، اور زمانے کا امام جو پردہ غیبت میں جا رہا ملینز آف بلینز آف صاحبان ایمان کے لیے، امام بالکل پریشان نہیں، ایسے چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو گائیڈ کرے اور چلے، نہیں، ایک مرجعیت کا انسٹیٹیوشن بنا کے گئے۔ اگر مرجعیت کو نہیں مانیں گے تو امام زمانہ پہ الزام آتا کہ آپ غیبت میں گئے تو اپنے شیعوں کے لیے کیا پروٹیکشن کا کیا انتظام کر کے گئے، کس کو آپ نے مقرر کیا؟ امام نے کہا میں جا تو رہا ہوں لیکن غیبت میں ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں، تمہارے کانٹیکٹ میں ہوں، لیکن تمہارے لیے میں نے ایک سسٹم ایسا بنا دیا کہ یہ مراجع اگر تم ان کی بات مانتے رہو گے گمراہی سے بچتے رہو گے۔ چنانچہ 2 جملے آ گئے، فَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَىٰ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام پر واجب ہے مجتہدین کی تقلید کریں۔ اور یہ جملہ کہے گئے الرَّادُّ عَلَيْهِمْ كَالرَّادِّ عَلَيْنَا وَالرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ وَالرَّادُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى حَدِّ الْكُفْرِ بِاللَّهِ۔ جو ان کی بات نہیں مانے گا مجتہدین کی، وہ ایسا ہے میری بات کو ٹھکرا دیا، جس نے میری بات کو ڈینائی کیا اس نے اللہ کی بات کو ڈینائی کیا، جس نے اللہ کی بات کو ڈینائی کیا وہی تو کافر ہو جاتا ہے۔ یہ معصوم امام فرما کے جا رہے ہیں، ایک سسٹم بنا کے گئے۔ اور آج جس کو اسلام کو ختم کرنا، جو جملہ میں نے حضرت ابو طالب کے لیے 5ویں یا 6ٹھی مجلس میں کہا تھا کہ ابو طالب سے زیادہ مسلمانوں کو دشمنی اس لیے کہ انہوں نے رسول کو اور اسلام کو پروٹیکشن دیا۔ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو یا رسول اللہ کا یہ نام و نشان مٹا دیتے یا اسلام کا نام و نشان۔ تو زیادہ دشمنی ابو طالب سے ہے جس نے بچایا۔ غیبت امام میں زیادہ دشمنی مراجع کرام سے ہے کہ یہ امام کے ایبسنس میں امام کے شیعوں کو بچا رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں، گائیڈنس دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کس طرح سے دین پہ عمل کرنا ہے۔ آج ہمارے سارے دشمن انہی مراجع کے پیچھے پڑے ہوئے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال، وہ یہ کہ چلے ہم کوئی غلطی کریں تو یہ مرجع ہے جو ہم کو بتاتا یہ تمہاری غلطی ہے، یہ عمل اس طرح کر لو، اور اگر مرجع کوئی غلطی کرے تو ہم اس کو معصوم نہیں مانتے۔ یہاں پہ اس وقت ہمارے یہاں 2 کیمپ ہیں، ایک وہ ہے جو اتنا اینٹائی مرجعیت کہ مرجع کو لعنت کرنا یا ان پہ کرسنگ اسی طرح سے واجب سمجھتا ہے جیسے زیارت عاشورہ میں آپ لعنت والا جملہ کہتے ہیں ایسے لوگ۔ اور کہیں کسی گھر کے اندر نہیں، اوپنلی ہماری اپنی گیدرنگ کے اندر مراجع کے نام لے کے لعنت کا جملہ کہا جاتا۔ یہ اینٹائی مرجعیت اتنا بڑا ایک گروپ، وہ بیچارے ناسمجھ، ان کو بھی نہیں معلوم، جو ان کو برین واش کر رہا، جو ان کے اندر پوائزن ڈال رہا، وہ لیک آف نالج کی وجہ سے ہر بات قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ بھئی یہ مراجع جو ہے یہ تو اپنے من سے فتویٰ دیتے، پتہ ہی نہیں کہ مرجع کس طرح فتویٰ دیتا، قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک حدیث پہ کتنی ریسرچ کرتا۔ لیکن اب وقت نہیں ہے کہ آج کی مجلس میں بتاؤں۔ میں نے کہا نا کہ آج میرا اصل ٹاپک یہ تھا، چنانچہ Q&A سیشن بھی اسی سے ریلیٹڈ ہو گیا۔ ایک گھنٹہ اور ایک پرو مرجعیت لوگ ہیں جو مرجع سے محبت کرتے ہیں، وہ اتنا زیادہ مرجع کا اسٹیٹس مانتے ہیں کہ مرجع کو امام معصوم یا اس سے بھی زیادہ سمجھتے، وہ بھی غلط۔ بیچ میں خود جو مرجع کہتے ہیں، راوی نے امام سے سوال کیا، لیکن یہ پرانا 11th امام کا زمانہ ہے، اس نے امام سے سوال کیا لیکن فیس ٹو فیس نہیں، جو آج بھی طریقہ کہ آپ کو کوئی پرابلم پیش آتا ہے، آپ نے ریٹرن میں لکھا، لیٹر مرجع کو بھجوا دیا۔ اب یہ ای میل وغیرہ کا سسٹم ہے، اسی کو سمجھ لیجیے۔ تو 11th امام کے پاس اس راوی کا خط آیا اور اس راوی نے امام سے اس کو 4 سوال کرنا تھا، تو اس نے پیپر پہ لکھا نمبر 1، مولا
آپ کا بیٹا آخری امام کب ظاہر ہوگا؟ کوئسچن نمبر 1۔ کوئسچن نمبر 2، امام آئیں گے تو ان کا کیپٹل کہاں ہوگا؟ کوئسچن نمبر 3، جب امام آئیں گے تو وہ سسٹم آف گورنمنٹ کیسے چلائیں گے؟ نمبر 4 بھی ایک کوئسچن تھا جو اس کو پوچھنا تھا، بھول گیا۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ آج آپ پریپیئر ہو کے آئے کہ Q&A میں یہ سوال پوچھنا، خیر یہاں تو آج لوگوں کو ٹائم بھی نہیں ملا، لیکن کبھی ٹائم بھی ملتا ہے تو کہتے ہیں مولانا بھول گئے، یاد کر کے آئے تھے لیکن اب آپ کے سامنے آ گئے تو 2 مسئلے یاد ہے، تیسرا بھول گئے، چوتھا بھی اس کو پوچھنا تھا کہ اس کی لڑکی تھی، وہ ہائی فیور، بخار آتا تھا جاتا تھا لیکن علاج نہیں ہوتا تھا، ہر وقت ٹیمپریچر رہتا بخار، کہ مولا اس کا کوئی کیور بتائیے۔ 4 سوال پوچھنا تھے، 3 تو اس نے لکھ کے بھیجے، چوتھا لکھنا ہی بھول گیا۔ اب جب واپس آیا امام کی طرف سے لیٹر تو لکھا تھا نمبر 1، یہ اللہ کا ایک ایسا سیکریٹ ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ پہلا سوال تھا امام کب ظاہر ہوں گے، کہا یہ سیکریٹ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ نمبر 2 لکھا تھا مسجد سہلہ اور کوفہ میں، اس کا سوال کیا تھا کہ امام کا کیپٹل کہاں ہوگا، تو ریپلائی آ رہا ہے مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ۔ تیسرا لکھا تھا کہ جسٹ لائک داؤد نبی، اس کا سوال تھا کہ امام کا سسٹم کیا ہوگا۔ حضرت داؤد بائبل میں اور کرسچن جوز سب داؤد کا بڑا احترام کرتے ہیں، حضرت داؤد بغیر وٹنس کے فیصلہ کیا کرتے تھے، تو کہا کہ سسٹم وہ ہوگا۔ اور لکھا تھا نمبر 4، ایک تعویذ لکھو، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اور اپنی بیٹی کے گلے میں پہنا دو، اس کا ٹیمپریچر ختم ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ تو سوال اس نے لکھا ہی نہیں تھا، اس کے من میں تھا، بھول گیا لکھنا، لیکن وہاں سے جواب میں آ گیا کہ چوتھے سوال کا یہ جواب ہے، جو تیرے دل کا سوال ہے، جو تو کاغذ پہ لکھنا بھول گیا ہے، اس کا جواب یہ ہے، کیونکہ امام معصوم اسے کہتے جو دلوں کی بات کو بھی جان لیتا۔ یہ امامت ہے اور مرجعیت، امام کے غلام ہیں، امام کے خادم ہیں، امام کے وکیل ہیں، امام کے نائب ہیں، نعوذ باللہ امام نہیں۔ آپ کو آغا سیستانی سے 4 سوال کرنا، آپ نے 3 پوچھے، چوتھا آپ بھول گئے، وہاں سے جواب 3 کا ہی آئے گا، چوتھا ان کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، نہ کوئی جواب دیں گے۔ مرجع اپنے سارے اسٹیٹس کے باوجود امام معصوم نہیں ہے، ان کے برابر نہیں ہے، ان کے ایکول نہیں ہے، ان کی طرح سے علم غیب نہیں رکھتا، تو بیچ کا راستہ ہے۔ جو مراجع کو مانتے ہیں تو جو مرجعیت کا اپنا اسٹیٹس ہے اتنا مانے، چنانچہ اسی میں یہ بات جو میں نے ایک سوال کیا کہ بھائی اسلام نے تو علی اور اولاد علی کو اسلام کا محافظ بنا دیا، یہ ڈیفینڈر اور پروٹیکٹر، وہ سب معصوم، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اگر ان مراجع کو اپنا نمائندہ بنایا کہ ہمارے ڈس اپیئرنس میں، ایبسنس کا لفظ بھی صحیح نہیں، امام ہمارے درمیان ہے، ہو سکتا ہے اس مجمع میں بھی کہیں امام بیٹھے ہوئے ہوں لیکن ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں، اس میں مراجع کو بنا کے گئے، تو مراجع تو معصوم نہیں ہے۔ علی سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام معصوم تھا، وہ اگر ڈیفینڈر بنا اسلام کا پروٹیکٹر تو سمجھ میں آیا، یہ تو غیر معصوم۔ غیر معصوم کا مطلب کہ یہاں مسٹیک ہو سکتی اور ہوتی، یعنی مجتہد سے بھی فتویٰ دینے میں کبھی غلطی ہو جاتی، تو بات تو وہی ہو گئی نا کہ اگر غلط فتویٰ دے دیا تو اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ عام مومنین کا کیا ہوگا؟ یہ شیخ مفید کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ شیخ مفید وہی جن کے 2 شاگرد سید رضی اور سید مرتضیٰ پر ایک پوری مجلس ہو گئی، ان دونوں کے استاد شیخ مفید، شہزادی خواب میں آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ میرے 2 بچوں کو علمہم الفقہ سکھاؤ، بہت ہائی اسٹیٹس۔ یہ وہ مرجع ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کی قبر پر امام زمانے کے ہاتھ کا مرثیہ لکھا ہوا تھا، امام نے ان کا مرثیہ، دنیا امام کا مرثیہ کا ہے، امام شیخ مفید کا مرثیہ کا ہے۔ یہ وہ مرجع ہیں۔ 412 ہجرہ میں ان کا انتقال ہوا، 412۔ یہ وہ مرجع ہیں کہ ان کی زندگی میں 3 یا 2 لیٹر امام کے خاص ان کے نام آئے، امام کے لیٹر ایھا الاخ الصدید، اے میرے بھائی، امام بھائی کہہ کے شیخ مفید کو خط لکھ رہے ہیں۔ اب وہ کیوں لیٹر آئے وہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن آج کا نہیں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بہت پرابلم کا زمانہ تھا۔
جیسے آج کا ہر طرف سے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا. ایون ابھی تک کسی نان مسلم کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کعبے پہ قبضہ کر کے کوئی نقصان پہنچا. شیخ مفید کے زمانے میں حجر اسود کو کعبے سے توڑ کے لے گئے. ایک ایسا ٹائم پیریڈ گزرا ہے کہ 2 سال حج نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخری زمانے کی نشانی ہے. ارے آخری زمانہ چھوڑیں, پہلے زمانے میں 2 سال گزرے شیخ مفید کے زمانے میں. امام زمانہ نے ان کو خط لکھ کے گائیڈ لائن دی کہ اپنے شیعوں کو یہ بتاؤ کہ اس طرح زندگی گزارے. ایک گائیڈنس آئی تھرو شیخ. یہ شیخ مفید مرجع بھی ہیں اور ساتھ میں اس وقت کے چونکہ سب سے بڑے عالم ہیں, اس لیے اجتہاد کا درس بھی یہی دیتے ہیں. یہی ہمارے یہاں مرجع کی خاصیت ہے. آج کل ٹیررزم اتنا بڑھ گیا کہ جیسا ابھی میں Q&A سیشن میں کہہ رہا تھا, کتنے سال ہو گئے آیت اللہ سیستانی گھر سے باہر نہیں نکل سکے. لیکن آپ میں سے جو لوگ 70s 80s نجف گئے, بڑے بڑے مراجع آغا محسن حکیم, آغا خوئی, یہ سب کیا عام دروازہ کھلا ہوتا تھا. جنرل پبلک کو ٹائم تھا کہ اس وقت جو دل چاہے آ کے ملاقات کر. اور پھر ساتھ میں درس بھی دیتے تھے کہ جو اجتہاد کی تعلیم لینے آتے ہیں. آغا خوئی کی جو قبر ہے مولا کے روضے کے صحن میں, یہ بھی عجیب بات ہے کہ بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں. اس کے بالکل پیچھے وہ مسجد ہے جس میں 54 ایئرز آغا خوئی نے اجتہاد کا درس دیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ شیخ مفید اجتہاد کا درس دیتے ہیں, جس کے لیے واقعہ آپ نے سید رضی کا بھی سن لی, اور لوگوں کو مسائل بھی بتاتے ہیں. ایک دن مسجد میں بیٹھے کہ اتنے میں ایک آدمی بہت تیزی سے دوڑا آیا. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے اور اس کا کوئی بہت ارجنٹ مسئلہ. جلدی سے مسجد میں انٹر ہوا. شیخ مفید جہاں بیٹھے تھے وہاں گیا اور کہا کہ یا شیخ, ایک ارجنٹ مسئلہ پیش آیا ہے, پہلے مجھے جواب دے دیجئے, مجھے فوراً واپس جانا. شیخ نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہم بغداد سے, یہ بغداد میں رہتے تھے, بغداد سے اتنا میل دور ہمارا گاؤں ہے. یہ آج کل کی طرح کار نہیں تھی کہ آپ 50 میل 25 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. لوگ پیدل یا اونٹ پر جاتے تھے. تو کہا کہ گاؤں میں مثلا فرض کیجیے فار ایگزامپل 50 مائل کے فاصلے پر پورا دن نکل جائے. ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہو گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج صبح ایک عورت کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ پریگننٹ تھی, پیٹ میں بچہ زندہ, اور اب ہمارے یہاں ڈسپیوٹ ہو گیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میت کو تکلیف اور اذیت دینا حرام. تو اب اگر ہم اس بچے کو ماں کا پیٹ کٹ کر کے نکالیں گے تو میت یہ اس کو تکلیف پہنچے گی. غسل میت میں بھی کتنا حکم ہے کہ میت کو آہستہ سے ٹرن کرو اور پانی بھی آہستہ سے ڈالو. میت بہت تکلیف میں ہوتی ہے, چیخ کے کہتی ہے کہ بھائی غسل دینے والوں ذرا آہستہ میرے پین کا خیال کرو. یہ حدیثیں. تو اب یہ ہے کہ آدھا گاؤں کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کو اسی طرح دفن کر دو, آدھا گاؤں کہہ رہا ہے بھائی ماں مری ہے, بچہ تو زندہ ہے, اس کا کیا قصور, ہم زندہ بچے کو قبر میں دفن کر دیں. آدھا گاؤں یہ کہہ رہا ہے اچھا باتیں دونوں کی صحیح, ایک زندہ بچے کو کیسے دفن کر دیں, یہ اسلام ہے. عرب کے اور مشرکین مکہ تو ہے نہیں کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کا حکم کیا بھائی, نہ ان کی بات ماننا نہ ان کی بات ماننا, حکم خدا معلوم کرنا اور جلدی جانا ہے کیونکہ اتنی دیر میں بچہ ویسے ہی مر جائے گا. تو جلدی سے بتائیے کیا مسئلہ, جواب کیا ہے؟ آپ مرجع ہیں, مسئلہ تو مرجع سے پوچھا جائے گا نا, ہر غیرے سے تو نہیں پوچھیں گے, نہ اپنے مغز سے جواب نکالیں گے. شیخ بہت بڑے مرجع آج تک استاد المجتہدین کہلاتے ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. ہماری حدیث کی 4 اہم کتابیں 2 شیخ نے کمپائل کی. لیکن غیر معصوم انسان ہے نا, اب اس نے جلدی مسئلہ پوچھا, شیخ کا دماغ کئی طرف لگا ہوا, شیعت کی حالت, مکے کی حالت, آج جو اجتہاد کا درس دینا ہے اس کی پریپریشن, مسئلہ. کہا کہ جاؤ میت کا احترام کرو, اسی حالت میں میت کو دفن کر دو. اب یہ دوڑ کے چلے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, اسلام میں میت سے ریلیٹڈ جو واجبات ہیں یہ واجب کفائی کہلاتے ہیں, یعنی یہ پوری کمیونٹی پر واجب ہے یہ سارے واجبات کو سیکھنا.
ہمارے یہاں کراچی میں جو پیڈ لوگ رکھے جاتے ہیں میت کو غسل دینے کے لیے جو جائز ہی نہیں ہے. لیکن اب الحمدللہ کراچی کا ماحول بہت چینج ہوا. جس کے یہاں میت ہوتی ہے اس کے فیملی ممبر یا فرینڈز آ کے میت کو غسل دیتے ہیں. یہ ایک حق ہے مرنے والے کا. یہاں بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں ہمارے یوتھ انوالو ہیں. ایسی کمیٹیاں بننی چاہیے جو غسل میت کریں. آپ کے پاس ایسا عالم ہے اس سے غسل کا طریقہ سیکھیں. لیڈیز کے اندر الگ کمیٹی ہوتی ہے, جینٹس میں الگ ہوتی ہے. یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ چند آدمیوں کے حوالے کر دیا وہ میت کو غسل دیں اور کفن پہنا. ہر ایک کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس کا ثواب تو کبھی دیکھیے کتابوں میں. ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اور اس محرم میں بہت ڈر کے مجلس پڑھ رہا تھا کہ کوئی قبر کی بات نہ آنے پائے, موت کی بات نہ آنے پائے. ویسے ہی میں اتنا بدنام ہوں اور بدنام ہو جاؤں گا. بہت میں نے احتیاط کی, بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. لیکن اب تو آخری مجلس, آپ نہیں آئیں گے کل تو کیا فرق پڑے گا میرے اوپر. میں کون سا آؤں گا, میں بھی تو نہیں ہوں گا. تو خلاصہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ہر نوجوان کو, ہر بزرگ کو, عورتوں میں ہر ایک کو یہ طریقہ سیکھنا چاہیے. اب جب میت ہو تو جا کے دیکھیے, کیونکہ غسل ایک دن میں نہیں آتا ہے. پہلے دیکھتے ہیں, اس کے بعد سیکھتے ہیں, پھر انڈر ٹرینی بن کے شریک ہوتے ہیں, پھر خود غسل دیتے ہیں. اس کا ثواب کبھی دیکھیے گا. اب ٹائم نہیں, آج ویسے ہی مجلس بہت لیٹ شروع ہوئی اور مجلس سے پہلے 1 گھنٹے مسئلے مسائل آپ نے بہت سن لی. مرنے والے کا ایک حق کہ اس کے دوست, اس کے رشتہ دار, اس کے جاننے والے اس کو غسل دیں. خیر, اب پراپر طریقے سے غسل دیں. مجھے تو اسی بات پہ تعجب ہو کہ اتنے سال پرانی کمیونٹی, اتنا بڑا امام باڑہ, یا غسل خانے کا کوئی انتظام نہیں. اپنا غسل خانہ ہونا چاہیے بالکل بہترین, جیسے زندوں کے لیے ہوتا ہے اس سے بہتر باتھ روم. ٹائلز لگے ہوئے ہوں, 3 ٹینک ہوں, ایک میں بیری کا پانی بنے, ایک میں کافور کا پانی بنے, ایک میں عام پانی ہو, تینوں کُر پانی ہو, وہاں سے سیدھا شاور آئے, کُر پانی سے میت کو نہلائیں تو کتنے پرابلم ختم ہو جاتے ہیں. خیر, یہ تو نیکی کے پروجیکٹ ہر دور میں ہوتے ہیں, لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا اس جانب سے کیوں آپ غافل ہیں یا اس طرف آپ ٹینشن نہیں. کراچی میں پوچھیں, یہاں کراچی کے کچھ لوگ آتے ہیں, ہر بڑی مسجد کے ساتھ ایسا غسل خانہ, طہارت کا پورا انتظام باقاعدہ. اب یہ بالٹیاں لے کے اب تک غسل دیا جاتا. زمانہ بہت آگے نکل گیا. یہ حرام نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے, یہ گناہ نہیں ہے. لیکن اس کا ایک جو آج کی جس زمانے میں اس کے اعتبار سے سسٹم ہونا چاہیے جو ہے دنیا میں ہر جگہ. تو خیر, یہ تو بیچ میں بات آ گئی. شیخ نے کہا جاؤ میت ہو گئی ہے, اور 2 چیزیں ہیں, دونوں کو ذہن میں رکھو. پہلا یہ کہ میت کو تکلیف نہ ہو, دوسرا یہ کہ دفن جلدی سے جلدی کرنا. یہ بھی ایک حکم ہے اسلام کا. تو فوراً جاؤ, اسی حالت میں ماں کو دفن کر دو. اب شیخ کے پاس ایک دن میں 500 لوگ مسئلہ پوچھنے آتے. اس سے پہلے بھی لوگ مسئلہ پوچھ رہے تھے اسی وقت, ایک کیوں تھی. اس کے بعد بھی پوچھا, بات ختم ہو گئی. یاد بھی نہیں رہا کہ کس کو کیا جواب دیا. 3-4 سال گزر گئے. ایک دن ایک آدمی مسجد میں انٹر ہوا اور اپنے ساتھ ایک 4 سال کے بچے کو بھی لے کے آیا. بہت پیارا بچہ, بہت خوبصورت بچہ, اس کو لے کے آیا. شیخ کو سلام کیا. اب شیخ مرجع ہیں, آج کے آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی, اور اس سے پہلے کے آغائے خوئی اور امام خمینی, اور اس سے پہلے کے آغائے محسن حکیم, ان کے برابر اسٹیٹس رکھتے ہیں, ان سے بھی بڑا اسٹیٹس. یہ سارے مراجع آج شیخ کا نام سن کے احترام سے سر جھکا لیتے ہیں. کیا شخصیت ہیں. تو لوگ زیارت کے لیے بھی آتے ہیں, جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ نجف جاتے ہیں, مولا کے روضے کی زیارت تو ہے, آغا سیستانی سے بھی ملاقات کی تمنا ہوتی. وہ آیا, سلام کیا, شیخ نے سلام کا جواب دیا, وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے. پھر کہنے لگا, جب اس کا ٹرن آیا, زائرین بہت تھے, کہا کہ یا شیخ آپ نے مجھے پہچانا. شیخ نے کہا نہیں, میں نے نہیں پہچانا, پہلی دفعہ تو میں دیکھ رہا ہوں. کہا نہیں, ایک دفعہ اور آپ مجھے دیکھ چکے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ وہ میں آپ کے پاس آیا تھا ایک پریگننٹ عورت کا مسئلہ لے کر جو مر گئی تھی, اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا, اور وہ میں اس کو مسئلہ آپ سے پوچھا اور آپ نے جواب دیا. میں واپس جا رہا تھا, جیسے ہی اپنے گاؤں میں پہنچا تو جسٹ بیفور اسٹارٹنگ آف دا گاؤں, تھوڑا پہلے, وہ آپ کی طرف سے ایک آدمی آیا تھا, مجھے روکا تھا اور کہا تھا رک جاؤ, شیخ نے جو مسئلہ بتایا, شیخ کا ایکچول فتویٰ وہ نہیں ہے. شیخ کا فتویٰ یہ ہے
کہ مومن کی جان بچانا واجب ہے، عورت کی باڈی کو کٹ کرو اور اس بچے کو نکالو، پھر عورت کو دفن کرو. اور یا شیخ یہ وہی بچہ جو آپ نے بعد میں جو فتویٰ بھجوایا نا، جو پیچھے ایک آدمی آ کے مسئلہ بتا گیا، یہ وہی بچہ کہ ہم نے اس کی ماں کا پیٹ کٹ کیا، اس کو نکالا. اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت، پیارا، کتنا اچھا. شیخ کو اتنا تو یاد نہیں ہے کہ یہ کب آیا. یہ 100% شیور ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی مسئلہ بتا کر بعد میں کوئی اپنا آدمی بھیجا ہو کہ جا کے کریکشن کرو. یہ تو بڑی بات ہے نا، یہ تو یاد رہتی. آج تک ایسا نہیں ہوا. بس شیخ ایک مرتبہ رونے لگے اور اتنا غم ہوا کہ سامنے وہ لکڑی کی چھوٹی سی ڈیسک رکھی تھی جو پہلے علماء کے پاس تھی، اپنا سر اس پہ اتنے زور سے مارا کہ خون نکل آیا، اور اپنے آپ سے کہنے لگے یا شیخ تم ایسی پوسٹ پہ آ کے بیٹھ گئے ہو، لوگوں کو مسئلے بتا رہے اور اتنا کیئرلیس ہو گئے کہ ایک مومن تمہاری وجہ سے مر جاتا. اگر یہ عورت کو دفن کیا جاتا اس بچے کے ساتھ تو یہ مر جاتا. ایک بچہ تمہاری وجہ سے مر جاتا. تم قاتل ہو، تمہیں حق نہیں ہے فتویٰ دینے کا. اپنے آپ سے کہا، کسی اور سے نہیں کہا. آج سے میں فتویٰ نہیں دوں گا، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پیغمبر نے بہت پہلے نان مجتہدین کے لیے کہا تھا لا تجعلوا اعناقکم جسرا. جو مجتہد نہیں ہے کہ اپنی گردن کو برج نہ بناؤ. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ کہا ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو مسئلہ بتاؤ، لوگ تمہاری گردن پر پیر رکھ کے جنت میں چلے جائیں اور تم جہنم میں آ جاؤ غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے. بھائی ان گڈ فیتھ جس کو ٹرسٹ تھا اس نے مسئلے پہ عمل کر لیا، وہ تو بچ جائے گا. ہم پکڑے جائیں گے جس نے غلط مسئلہ بتایا. اے شیخ اپنے اعمال کی ذمہ داری قیامت میں حساب کتاب مشکل ہے. پورے شیعوں کے ذمہ داری لے لی اور وہ بھی غلط مسئلہ بتا کر. آج سے میں فتویٰ نہیں دوں گا. اب پوری شیعہ دنیا جو تھی پریشان ہو گئی. فتوے رک گئے، عمل رک گیا. مسائل تو روز کے روز پیش آتے رہتے ہیں. ٹائم ہاتھ سے نکل رہا ہے، جلدی سے اختتام پہ آؤں. شیخ نے کہا کہ بھائی پریشر پڑا. لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک آدھ غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے سوائے معصومین کے. شیخ نے کہا نہیں بھائی، قیامت میں کوئی میری مدد کو نہیں آئے گا، قبر میں کوئی میری مدد کو نہیں آئے گا. اتنی بڑی ذمہ داری کہ ایک مومن مر جاتا، میں یہ ذمہ داری نہیں لوں گا، کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. اچھا آج ایسا انٹائی مرجعیت ماحول ہے دنیا میں کئی جگہ کہ ہمارے لوگ تو فنکشن کرتے، عید سیلیبریٹ کرتے، خوشی سے گلے ہگنگ کرتے کہ بھئی اچھا ہوا مہاراجے سے جان چھوٹ گئی. لیکن وہ ریلیجس ماحول تھا. ساری شیعہ دنیا ورید پریشان رو رہے ہیں کہ آخر ہم کس طرح حکم خدا پہ عمل کریں. شیخ نے کہا مجھے اپنی قبر و قیامت اور پل صراط یاد آ رہا. شیخ نے فتویٰ دینا بند کر دیا. 1 مہینہ گزر گئے. ایوری منتھ شیخ نجف و کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ابھی میں نے کہا نا کہ بغداد میں یہ رہتے تھے، چنانچہ یہ نجف کی زیارت کے لیے گئے. نجف پھر کربلا. اسلام کا ایک حکم ہے اور بہت اہم حکم ہے اور بہت لاجک والا حکم ہے کہ 3 کام کبھی اکیلے نہیں کرنا. اللہ کی لعنت ہو جو یہ 3 کام اکیلے کرے. گھر میں کبھی اکیلے نہیں سونا، سفر کبھی اکیلے نہیں کرنا، کھانا کبھی اکیلے نہیں کھانا. اب یہ ایک اسلام کا حکم ہے. اب اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، کچھ اس کا ایلیبریشن بھی ہے اور ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو خلاصہ یہ کہ شیخ تو خیر مرجع ہیں. عام مومن بھی اس زمانے میں ٹریولنگ میں کوئی کمپینین یا ساتھی ڈھونڈتا تھا. ابھی ہمارے یہاں حج اور زیارت میں یہ رواج ہے، پہلے ہر سفر میں. تو شیخ بغداد سے نکلے، پورا ڈیزرٹ اور 1000 سال پہلے کی دنیا. آج تو پھر بھی راستے میں بہت آبادی ہو گئی ہے، اس وقت کچھ نہیں. تو اب چل رہے ہیں، اکیلے ہیں، کوئی ساتھی ہے نہیں. راستے میں ایک اور آدمی بھی وہیں جا رہا تھا. شیخ نے اس کو بلایا، کہا پیغمبر کی حدیث ہے، ہم دونوں مل کے چلتے ہیں. چلنے لگے. اب یہ دونوں ٹریولنگ کر رہے ہیں. اچھا جیسا آدمی ہوتا ہے ٹریولنگ میں وہی پھر اس کی حرکتیں ہوتی. ہم اور آپ کہیں ٹریولنگ پہ جائیں گے، گانے لگا دیں گے، باتیں کریں گے تو فلموں پہ ڈسکشن شروع ہو جائے گا. ان چیزوں سے بچیں گے تو پالیٹکس پہ بات ہو جائے گی، ڈسکشن ہو جائے گا کہ کون ریپبلکن، کون ڈیموکریٹ، کون جیتے گا، کون جو ہے وہ منظور ہوگا. لیکن اب یہ شیخ مرجع تو انہوں نے ذرا دین کی بات چھیڑ دی. وہ بھی ایسا ہی نکلا، وہ شیخ سے بڑھ کے قرآن و حدیث کی بات کر رہا. اور اب جو شیخ چلے فرام بغداد ٹو نجف کیمل پر، اچھا خاصا ڈسٹینس.
شیخ نے دیکھا کہ دنیا پوری مجھے مرجع کہتی، اہل سنت عباسی خلیفہ نے شیخ کے لیے اسپیشل چیئر رکھی تھی اپنے دربار میں کہ اتنا بڑا عالم، سب لوگ میری تقلید کرتے ہیں، ہر ایک میرے علم کی تعریف کرتا ہے، لیکن یہ شخص کون ہے؟ بالکل انون، آج تک دیکھا نہیں، اس سے جو بات کر رہے ہیں اتنی اس کے پاس نالج کہ شیخ اس کے سامنے اپنے آپ کو جاہل سمجھ رہے، ہر مسئلے کو اس طرح سیٹسفیکٹری جواب دے کے حل کر رہا، اتنا بڑا عالم۔ شیخ بڑے امپریس ہوئے، اور ابھی چل رہے ہیں، چلتے چلتے وہ جگہ آ گئی جہاں سے نجف میں مولا کا روضہ ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا۔ شیخ کے زمانے میں آج کی طرح کا شاندار روضہ تو نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یا شیخ مجھے تو کہیں اور جانا تھا دوسرے ٹاؤن میں، یہاں سے راستے الگ ہیں، تو اب تو نجف سامنے بھی آ گیا، تمہاری ٹریولنگ ختم ہو رہی ہے، تم ادھر جاؤ میں ادھر جا رہا ہوں، مگر اے شیخ ایک بات تو بتا دو، تم اتنے بڑے عالم ہو، تم نے فتویٰ دینا کیوں بند کر دیا؟ بس ایک مرتبہ شیخ نے کہا تمہیں کیا معلوم مجھ سے کتنا بڑا بلنڈر ہو گیا تھا، ایک مومن کی جان میری وجہ سے ختم ہو رہی۔ اس نے کہا کہ شیخ ڈونٹ وری، فکر نہ کرو، تم غلطیاں کرو گے، ہم موجود ہیں تمہاری غلطیاں ٹھیک کرنے کے لیے، ہم تمہاری غلطیوں کو ٹھیک کریں گے۔ ایک مرجع سے آغا سیستانی سے کوئی یہ بات کہے تو وہ کون ہوگا؟ شیخ نے چونک کے دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا، سمجھ گئے کہ غائب ہو جانا تو صرف امام زمانہ کی خاصیت ہے۔ یہ امام زمانہ آ کے مراجع کو بھی میسج دے گئے کہ تم بھی پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، علم کے ساتھ فتویٰ دو، پھر اگر کوئی مسٹیک ہو جائے گی تو تمہارے اوپر ہم موجود ہیں نا، ہم اس کو ٹھیک کر دیا کریں گے۔ امام خمینی نے جس رات کو یہ آرڈر دیا کہ آج کرفیو توڑو اور گھر سے باہر نکلو، ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 5 منٹ کے لیے وہ پیچھے کے کمرے میں اکیلے کیا کرنے گئے تھے، آ کے یہ آرڈر دیا۔ اور کبھی مراجع نہیں بتائیں گے کہ گائیڈنس کہاں سے ملتی۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا پرابلم نہیں ہے کہ بھئی یہ تو غیر معصوم ہے، اگر کبھی ان سے غلطی ہو گئی، وہ ہمیں ریپریزنٹ نہیں کر رہے، وہ امام زمانہ کو ریپریزنٹ کر رہے، اگر ان سے غلطی ہوگی امام آ کے اس کو کریکٹ کریں گے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ امام نے ان کو مقرر کیا، ان کی بات مانو، اور یہی وہ میسج جو کربلا کی شام غریبہ سے کچھ پہلے آقا حسین نے ساری بیویوں کو دیا۔ آخری خیمہ جب جلا، آج کربلا کی شہادتوں کو 3 دن ہو گئے، زیارت کے سوئم کا دن۔ ہمارے ہاں کوئی مرتا تو ہم کس طریقے سے اس کے لیے فاتحہ کا انتظام کرتے ہیں، سوئم کا انتظام کرتے ہیں، کس طرح سے اسے بیٹھ کے یاد کرتے ہیں۔ اب مجھے یہاں کا نہیں پتا، لیکن انڈیا ہو یا پاکستان تو بیوہ عورت آنسو بہائے، یتیم بچی ہائے بابا کہہ کے اپنے باپ کو یاد کرے گی، گھر والوں کو، بلڈ ریلیٹیوز کو مرنے والا یاد آئے گا، ہائے میرا مظلوم آقا حسین۔ اس کے گھر والے تو اس حالت میں ہیں جو کل میں نے آخری جملہ پڑھا کہ ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، بے محمل و ہماری کے اونٹوں پر ہیں۔ ارے مرنے والے کے لیے تو فاتحہ کا کیا انتظام کریں، وہاں ننھی سکینہ کو دینے کے لیے تھوڑا سا پانی بھی نہیں۔ لیکن حسین میدان کربلا سے آخری رخصت کے وقت بیویوں سے کہہ گئے تھے میں جا رہا ہوں، میری زینب اب میرے بدلے میں تمہاری سردار ہے، آج سے زینب کا ہر حکم ماننا۔ زینب کبریٰ نے اس قافلے کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ البتہ زینب کوئی کام خود سے نہیں کر رہی، زینب نائب بنی، زینب ہر چیز میں سجاد سے مشورہ کرتی۔ سجاد ہر جگہ اپنی بھوپی کے ساتھ ہیں، مگر یہ قافلہ شہر کوفہ پہنچا اور کچھ دیر کے لیے میرا مظلوم آقا سجاد آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ آج کی مجلس امام زمانہ کے غائب ہونے میں بھی کچھ باتیں آ گئی، سجاد آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ زینب کو معلوم ہے، باقی لوگوں کو تو نہیں معلوم، ایک معجزہ دکھایا میرے مظلوم آقا نے۔ اب اسی پہ آج کی مجلس ختم کرنا۔ ریاض القدس میں پوری روایت لکھی ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کہ ادھر تو یہ قافلہ کربلا سے چلا، زینب اونٹ سے گری، پھر اونٹ پر بیٹھی اور یہ کوفے کی جانب۔ ادھر 2 دن گزرے، 13 محرم کو
اکارڈنگ ٹو اسلام یہ رات شب 13 شروع ہو چکی. 13 محرم بنی اسد کے قبیلے کے سارے مرد اپنے اپنے گھروں سے تیار ہو کے باہر نکلے. عورتوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے کہ سارے مرد ایک ساتھ جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا، تمہارا کوئی تعلق نہیں. آقا حسین کربلا میں آئے تھے، ہم سے ایک وعدہ لیا تھا جب لشکر یزید چلا جائے اور جلتی ریتی پہ وہ بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوں تو ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم آ کے لاشیں دفن کریں. ہم اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں. اللہ جب آپ کو کربلا میں لے جائے گا اس پہلے عشرے میں، جب بنی اسد کا قبیلہ آتا ہے کفن پہن کے، کندھوں پہ بیلچے رکھ کے، اور آواز دیتا ہوا دوڑتا ہوا آتا ہے، یا ابا عبداللہ آپ نے ہمارے بڑوں سے وعدہ لیا تھا، آج بھی ہم یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک عجیب منظر ہے، کوہرام بپا ہوتا. لیکن عورتوں نے کہا یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ فاطمہ کے لال نے ہمیں بھی بلایا تھا اور ہم سے وعدہ لیا تھا کہ فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ تو ہمارے لاشوں کو دفن کرنا، ہم بھی چلیں گے. اب آیا سروں پہ ڈال کے تمام عورتیں تیار ہوں. بچوں نے دیکھا آج عجیب دن، سارے مرد بھی جا رہے، ساری عورتیں بھی جا رہی. گھبرا کے کہا آج کیا واقعہ ہے کہ آپ سب جا رہے؟ کہا بچوں یہ تمہارا کام نہیں ہے، بچوں کا بیٹھ جاؤ یہاں پہ، آقا حسین کے لاشیں دفن کرنے جا رہے ہیں. بچوں نے کہا ارے آقا نے تو ہمیں بھی بلا کے کہا تھا کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آنا، مٹھیوں میں مٹھی میں خاک لے کے ہمارے لاشیں پہ دفن کر دینا. جو تقریر کا میسج تھا وہ ایک جملے میں کہہ کے مصائب بڑھاؤں. مرنے والے کے غسل و کفن و دفن کی ذمہ داری کسی چند آدمی پہ نہیں ہے، مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے، وقت پڑے تو بچوں پر بھی ہے. سارا قبیلہ باہر آئے. اب 3 دن تک تو یہ یزید کے ڈر سے بیٹھے ہوئے تھے. اب جو آئے جہاں پہ آج آقا حسین کا روضہ بنا ہے نا، یہاں پہ یہ قبیلہ پہنچا، دیکھا زمین کربلا پہ بکھرے ہوئے لاشیں پڑے. اتنا تو پتا ہے کہ یہ سارے لاشیں حسینیوں کے ہیں. لشکر یزید اپنے لاشیں تو اٹھا کے کوفے لے گیا، کوفہ دور ہی کتنا ہے، لیکن کسی لاشے کی پہچان نہیں ہو رہی ہے. پتہ ہی نہیں چل پا رہا شہزادہ کون ہے اور عام صحابی کون ہے. کیسے پتہ چلے؟ پہچان چہرے سے ہوتی ہے، سب کے سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ لے جائے گئے. پہچان لباس سے ہوتی ہے، ہائے کربلا کے بےکس شہید سب کے بدن سے لوٹ لوٹ کے لباس اتار لیے گئے. سردار قبیلہ نے کہا رے پتہ ہی نہیں چل پا رہا بنی ہاشم کے جوان کہاں اور اصحاب امام کہاں. اچھا امام ہماری مجبوری جانتے ہیں، ایسا کرو ایک بڑی سی قبر تیار کرو، ایک بڑی سی قبر تیار کرو، ایک قبر، سارے لاشیں ایک ساتھ اس میں دفن کر دیتے ہیں، جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں. آج بھی اللہ آپ کو کربلا لے جاتا ہے تو آقا حسین کے پائنتی گنج شہیدہ پہ آپ کھڑے ہو کے زری پر زیارت پڑھتے ہیں نا. کہا ایک بڑی قبر تیار ہو گئی. اب لاشیں اٹھانا ہے، پہلا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں کہ کوفے کے راستے سے کسی کی آواز آئی ٹھہر جاؤ میرا انتظار کر لو. سارا قبیلہ رکا، یہ کون پکار رہا؟ کوئی نظر نہ آیا. دوسری مرتبہ آواز آئی تو دیکھا اونٹ پہ سوار کوئی مسافر بڑی تیزی سے آ رہا. اور جب قریب پہنچا تو پورا قبیلہ گھبرا گیا. ایسا مسافر آج تک نہیں دیکھا جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی. آنے والا آیا، اونٹ کو بٹھایا، بیڑی کٹی، ہتکڑی کھلی، توق نہیں. توق 1 سال تک گلے میں رہا. 1 سال بعد جب دربار یزید میں توق کاٹا گیا، سجاد کے گلے کی کھال بھی ساتھ میں نکل آئی. گلے میں توق ہے، ہاں ہتکڑی ٹوٹی، بیڑی کھلی. کہا کہ اے سردار قبیلہ تو اور تیرا قبیلہ پریشان کیوں ہے؟ کہا پریشان اس لیے ہے کہ وعدہ تھا لاشیں دفن کریں گے، کوئی لاشا پہچان میں نہیں آ رہا. کہا کوئی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ، یہ لاشا اٹھاؤ. یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے، یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے، یہ شوزب کا لاشا ہے، یہ عابس کا لاشا ہے. ایک ایک نام بتاتے، لاشا اٹھواتے. ایک منزل آئی، آنے والا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا؟ کہا دیکھتے نہیں سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، یہ حسن کے گل بدن 13 سال کے قاسم کا لاشا. قاسم کا لاشا اٹھایا. آگے بڑے، ایک لاشا نظر آیا، آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے کہا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل ابھی تک نظر آ رہا، یہ لیلہ اور حسین کے 18 سال کے شبیہ رسول اکبر کا لاشا. یہ لاشا بھی اٹھوا لیا.
آخر میں فقط ایک لاشا بچا. جیسے ہی آنے والا مسافر اس کے قریب گیا, لاشے کو دیکھا, ایک چیخ ماری, ہائے میرا بابا, میں یتیم ہو گیا, ارے میں یتیم ہو گیا, یہ کہا اور غش کھا کے گر پڑے. پانی چھڑکا گیا. اس آنے والے مسافر نے آنکھیں کھولی. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال لاشا ہے, یہ رسول کا نواسا ہے, یہ علی کا بیٹا ہے, یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے, یہ حسین ابن علی کا لاشا. اب پہلی بار سردار گھبرایا, ہاتھ جوڑ, کہا کہ اس لاشے کو دیکھ کے تو نے کہا میں یتیم ہو گیا, تو کون ہے, اپنا نام تو بتا. ایک مرتبہ کہا انا علی ابن الحسین, میں اسی حسین کا یتیم و وارث سجاد ہوں. بابا کا لاشا دفن کرنے معجزے سے کوفے سے آئے. بابا کا لاشا بھی دفن کر دیا. میدان کربلا خالی ہو گیا, اب کوئی لاشا نظر نہیں آ رہا. سردار نے قبیلہ واپس چلا اور کہا کہ آقا آپ بھی چلے ہمارے ساتھ, ہم لوگ اپنے قبیلے میں واپس جا رہے, کچھ دیر مہمان بن جائیے. آقا سجاد نے کہا بھی ایک لاشا اور باقی ہے, جب تک کہ وہ لاشا دفن نہیں ہوگا تم یہاں سے کیسے جا رہے؟ سردار نے چاروں طرف دیکھا, کہا آقا کوئی لاشا نہیں ہے. کہا وہ یہاں نہیں ہے, وہ فرات کے کنارے ہے. ایک لاشا فرات کے کنارے تھا. سردار نے گھبرا کے کہا وہ کس کا لاشا ہے؟ کہا وہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا لاشا ہے. عباس علمدار کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ ہاتھ سے اٹھایا جاتا. سجاد نے حسیر یعنی چٹائی منگوائی, زمین پہ چٹائی بچھائی, چچا کا جسم اس پہ رکھا اور ان کو لے کے قبر میں وہاں اترے جہاں آج آقا عباس کی زری, وہاں سجاد قبر میں اترے. بس آخری جملے. ایک بار قبر سے باہر آئے, پورے قبیلے کو دیکھا, کہا پیچھے چلے جاؤ, پیچھے چلے جاؤ, میں دوبارہ قبر میں جا رہا ہوں, خبردار کوئی قریب نہ آنے پائے. سارا قبیلہ چلا گیا. سجاد قبر میں اتر گئے. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی, سجاد باہر نہ نکلے. میں گھبرا گیا, میرا آقا خیریت سے تو ہے. میں چپکے سے قبر کے قریب آیا, جھانک کے دیکھا, ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے سجاد لیٹے ہیں. سجاد امام وقت ہیں, سجاد امام زمانہ ہے. عباس کے سینے پر سر رکھ کے سجاد لیٹے ہیں قبر میں, صرف ایک جملہ کہہ رہے, اے میرے غیرت مند چچا عباس, اے میرے غیور چچا عباس, آپ یہاں آرام کر رہے, میں تو آپ کو بتانے آیا ہوں, آپ نہ رہے تو آپ کی بہنوں پہ کیا گزر گئی. ارے آپ کی زینب, آپ کی کلثوم بے مقلا و چادر کے نامحرموں کے مجمع اور ظالم کے دربار میں. آئے میرا چچا. خدا بندہ باب الحوائج ابو الفضل عباس کے ان مصائب کا واسطہ, اور عباس سے بھی زیادہ مظلوم میرے چوتھے امام وارث کربلا کے ان مصائب کا واسطہ, جو مومنین اور مومنات ابھی گریہ کر رہے تھے, ان کے گریہ کا واسطہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان کی مدد کر فرما. گریہ کرنے والوں کی ساری حاجتوں کو پورا فرما. بیمار خصوصاً محترم آصف فقیر محمد کو شفائے کاملہ عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. صاحبان اولاد کو اولاد کے ارصد میں سے محفوظ فرما. ہم سب کو اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.